اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جگر گوشہ رسول شہزادہ علی المرتضیٰ گلاب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی جوانوں کے سردار سلطان کربلا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات وہ پاک ہستی ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنے گھر بار مال و دولت حتیٰ کہ اپنی پیاری اولاد کو بھی قربان کر دیا تھا۔ کہنے کے تو وہ پیاسے شہید کیے گئے، لیکن اللہ کی قسم اگر امام حکم دیتے تو پھر رات بھی اپنا رستہ بدل لیتے۔ حور و ملائکہ حوض کوثر لے کے کربلا میں حاضر ہو جائے۔ فرشتے اگر غزوہ بدر میں آ سکتے ہیں تو کربلا میں بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہی شہزادے ہیں نا جن نبی آخر الزمان تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا۔ کئی بار حضور نے انہی شہزادوں کے لیے نمازیں چھوڑ دی، کئی دفعہ آپ نے خطبات چھوڑ دیے، بعض دفعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے ہی نہیں اٹھتے کہ اوپر حسین کریمین سوار ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن کربلا میں فرشتے کیوں نہ آئے؟ تو سنیے، اگر وہاں فرشتے اترتے تو کیسے پتہ چلتا کہ خلافت اور بادشاہت میں کیا فرق ہے؟ یہ کیسے پتہ چلتا کہ قرآن و سنت ترک کرنے سے کبھی بھی اسلامی حکومتیں نہیں چل سکتی؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی گردن کٹوا دی جائے؟ ایسے ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی تربیت نہ کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ میرے اس بیٹے سے امتحان لیا جائے گا۔ اور دیکھیے دوستو، آج تاریخ کی تمام کتب چیخ کر پکار رہی ہیں کہ تو نواسہ رسول نے کربلا کے میدان کو سر کر لیا اور ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا۔ یزیدیت ہمیشہ کے لیے دفن ہو کر رہ گئی۔ غیبی امداد تو تب اترتی نہ کہ جب حضرت علی مقام دعا فرماتے، لیکن صدقے جائیں امام علی مقام کے اپنے بیٹوں کو قربان گھر بار لٹایا پر اف تک نہ کی۔ آئیے آج آپ کو کربلا کے ایسے واقعات سناتے ہیں کہ جہاں امام علی مقام کو بدبختوں کے لیے بددعا کرنا پڑی اور اللہ پاک نے اسی وقت وہ قبول کی اور وہاں عذاب الہی نازل ہوا۔ حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین یزیدی فوج کے درمیان خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں لگائی گئی آگ کو دیکھ کر ایک بدزبان یزیدی مالک بن عروہ کہنے لگا، اے حسین، آپ نے دوزخ کی آگ سے پہلے یہیں پر ہی آگ لگا لی۔ امام حسین نے اس بدبخت کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے خدا کے دشمن، تو جھوٹا ہے، تجھے یہ گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا اور تو جنت میں جائے گا۔ حسینی قافلے میں غصے کی لہر بڑھ گئی اور حضرت مسلم بن اوسجا آگے بڑھے اور امام علی مقام کے پاس آ کر کہنے لگے، حضور مجھے اجازت دیجیے، میں اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنا چاہتا ہوں۔ میرا خون کھول رہا ہے، جب تک مالک بن عروہ کی زبان نہ کاٹ دوں میں سکون سے نہیں بیٹھ سکوں گا۔ لیکن قربان جائیں نواسہ رسول پر۔ حضرت امام حسین کہنے لگے، نہیں، ہماری یہ تربیت نہیں کہ ہم خون ریزی کی ابتدا کریں۔ یہ سننے کے بعد بھی مالک بن عروہ بکواس کرتا رہا اور انتہائی زیبا الفاظ کہتا رہا۔ یہ دیکھ کر نواسہ رسول حضرت امام حسین نے اپنے دستے مبارک پھیلائے اور اللہ پاک سے اس طرح دعا فرمائی، اے میرے خدا، مالک بن عروہ کو عذاب نار سے پہلے کربلا میں ہی آتش کا مزہ چکھا دے۔ بس اسی وقت بدبخت کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے گر گیا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا۔ پھر گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کے خندق میں ڈال دیا۔ اس پر امام حسین نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بلند آواز سے، جسے دونوں لشکر سن سکے، دعا فرمائی، یا اللہ کریم، ہم تیرے حبیب کے گھر والے اور اولاد ہیں، ہم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ انصاف فرما۔ اسی دوران دشمنوں کی صف سے ابن اشیت نامی شخص نے کہا کہ آپ کو حضور سرور کائنات سے کیا نسبت ہے؟ آپ کیسے خاندان کے نبی ہیں؟ نسل اور خاندان تو بیٹے سے چلتا ہے اور آپ تو ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمیں یہ کہہ کر دھوکہ مت دے کہ آپ نبی کے وارث ہیں۔ اس کی اس بے ادبی کی وجہ سے حضرت امام حسین کو بہت تکلیف پہنچی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، ابن اشت نے میرے نسبوں پر جرح کی ہے اور یہ مجھے تیرے حبیب، پیارے حبیب کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا۔ یا اللہ، اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار فرما تاکہ کوئی بھی میرے نسب پر بات کرنے کی جرت نہ کرے۔ اسی وقت اس خبیث و بدبخت اور بے ادب کو غذائے حاجت کی ضرورت پیش آئی اور گھوڑے سے اتر کے ایک طرف بھاگا اور ایک درخت کے نیچے قضائے حاجت کے لیے بڑھنا ہوا تو ایک زمین سے کئی سیاہ بچھو نکلے اور اس کی شرمگاہ میں ڈنک مارنے لگے۔ پس وہ اسی حالت میں نجاست آلود زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ امام حسین کے عجائبات اور آپ کے مستجاب الدعوات، جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، ہونے کو دیکھ کر بھی بے باک اور سخت
तक दिलों को गैरत न आई और एक मगरूर शख्स इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने आकर कहने लगा, ए हुसैन, देखो तो दरियाए फ़ुरात कैसे मौजें मार रहा है, मगर खुदा की कसम तुम इसका एक कतरा भी न पी सकोगे, हत्ता कि तुम प्यासे हलाक हो जाओगे। इब्ने कसीर लिखते हैं कि अभी ये अल्फाज इस खबीस के मुंह में ही थे कि कहा इस मगरूर शख्स का घोड़ा इसे गिरा कर भागने लगा, जिसको पकड़ने के लिए उस शख्स ने दौड़ लगाई, जिसके सबब इस पर प्यास का गलबा हुआ और वो पानी 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 कहने लगा। उसके साथियों ने इसे पानी पिलाना चाहा, लेकिन एक कतरा भी उसके हलक से नीचे नहीं उतरा और वह मगरूर शख्स इसी शिद्दत प्यास में वासिले जहन्नम हो गया। ये सब वाक़यात नवासे रसूल की शानो अज़मत को चीख चीख कर बयान कर रहे थे। नीज़ दुश्मनाने अहले बैत को ये बताना था कि देख लो कि जो ऐसा मुस्ताबिल दवात हो, इसके मुकाबले में आना अल्लाह पाक से जंग करना है, लिहाजा इस मामले में अल्लाह से डरो। मगर उन बेज़मीर लोगों ने दुनियावी मनसब पाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली को शहीद कर डाला, जिसकी सज़ा इन्हें दुनिया में भी मिली और आखिरत में भी दर्दनाक अजाब इनको घेरेगा। तारीख की किताबों में यजीदियों की दर्दनाक मौत की गवाही दे रही है। शिमर का सर गर्दन से उड़ाकर काला करके नेज़े पर लगाकर पूरे कोफा में घुमाया गया और इसके धड़ को खोलते हुए तेल में डाला गया और फिर जंगली कुत्तों को इसका जिस्म खिला दिया गया। इसी तरह जब मुख्तार सकफी की फौज की जानब से जंग के बाद यजीद के अराकी गवर्नर अबीदुल्ला इब्ने ज़ियाद और इसके साथियों के सर काट कर लाए गए तो इनके सिरों को एक कितार में मस्जिद में लोगों के लिए इबरत के लिए रख दिया गया। एक सांप जो सिरों के दरमियान से गुजरता हुआ अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद के नथनों में घुसता और फिर इसके मुंह से बार बार निकलता रहा। इस तरह यजीद की मौत भी एक इंतहाई मौजी मर्ज में हुई और इससे उसकी आंखें जल गई, पानी को तरसता रही, पानी की एक बूंद भी हलक से ना उतर सकी। बेशक आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह पाक की बारगाह में बेपनाह कदरों मंजिलत है। इन्हीं की दुआओं से बहुत से लोगों की बिगड़ियां बन गई और बहुत से बदबख्त बाज अहले बैत की वजह से ज़लील और रुस्वा होकर इस दुनिया से रुखसत हुए। देखिए आज उनका कोई नामो निशान भी नहीं है। अल्लाह पाक हमें आले रसूल का अदब एहतराम करने और इनकी तरह दीन इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा अता फरमाए। आमीन।